بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم پڑھیں باب صوم، اس میں رسول اکرم رحمۃ للعالمین۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے اخوت کے بارے میں۔ اخوت اخت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درس اخوت و محبت دیا اور بہت کم عرصے میں معاشرے کی حالت بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست، بیگانوں کو یگانہ اور خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا۔ یہ نعمت جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عنایت سے حاصل ہوئی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں ہم ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک دیکھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63۔ ترجمہ: اور اللہ نے الفت ڈالی ان کے دلوں میں، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارا، اور نہ الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی، بے شک وہ زوراور اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، یعنی کہ بھائی چارے کا رشتہ، محبت و الفت کا رشتہ قائم کیا۔ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنا دیا اور اس طرح اخوت و محبت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم فرمایا جس سے مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ انصار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھے آدھے بانٹ کر برزاء و رغبت اپنی دینی بھائیوں کو دے رہے تھے، اور دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا، وہ کہتے تھے ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ، ہم تجارت یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالیں گے۔ یہ مواخات ارشاد ربانی انما المؤمنون اخوات، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10۔ مسلمان جو ہیں سو بھائی بھائی ہیں کی بے مثال عملی تفسیر تھی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے مساوات۔ مساوات، برابری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل سے مساوات کا جو درس دیا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا، ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات یعنی کہ فرق کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی۔ یہ تینوں صحابی غلام تھے، آزاد کردہ غلام۔ مسجد مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت گاہ ہے اور نماز مساوات کا بہترین مظہر ہے۔ کیسے؟ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں بزرگی کا انحصار ذات پات، قبیلہ و خاندان کی بجائے نیکی اور تقویٰ پر ہے۔ بزرگی کا مطلب متقی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ آدم ایک ہی ہے، بس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر، سوائے تقویٰ کے۔ مساوات کا عملی مظاہرہ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی نمایاں جگہ مخصوص نہ کی، بلکہ تمام صحابہ کرام کے درمیان نہایت بے تکلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان نہایت سادہ اور چھوٹا سا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شرکت کی۔